السلام علیکم معزز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 قسم کے بزرگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور انہیں مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ وہ 9 قسم کے بزرگ یہ ہیں۔ معزز ناظرین، انسانی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے، جوانی میں وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، لیکن جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو مختلف بیماریوں اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے وہ بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر شرعی احکامات کی رہنمائی دی ہے، وہیں بزرگوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا ہے اس کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کی عزت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بالخصوص بڑھاپے کی اس عمر میں جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم عمل ہے۔ جو لوگ اپنے بزرگ والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ان کے آخرت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے نرم اور خوبصورت لہجے میں بات کرنا، ان کے لیے عاجزی اور ادب سے سر جھکانا اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ بزرگوں کی عزت کرو کیونکہ دین اسلام نے ہمیں نہ صرف بزرگ والدین کی بلکہ رشتہ داروں اور پورے معاشرے میں موجود بزرگوں کی عزت اور تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بزرگ مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے، یعنی جو شخص کسی بزرگ مسلمان کی عزت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قدر کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین اور تمام بزرگوں کے ساتھ محبت، رحم اور عزت سے پیش آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہ حدیث مبارک ہمیں ایک اہم پیغام دیتی ہے کہ اسلام میں رحم، ادب اور عزت کی بنیاد پر پورا معاشرہ قائم ہے۔ اگر کوئی معاشرہ اپنے بزرگوں کی عزت کرنا چھوڑ دے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے تو اس معاشرے میں نہ برکت رہتی ہے اور نہ ہی محبت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اشخاص کی تعظیم کرو، یعنی ان کا احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور یہ عمل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین۔ وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی دین کا علم حاصل کرنے اور اسے پھیلانے میں وقف کر دی، جس نے قرآن پاک کی خاطر سفر کیے، مشکلات برداشت کیں، کتابیں پڑھیں، اپنے اساتذہ سے سیکھا اور پھر لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ ایسے عالم دین کی عزت کرنا، اس کے علم کی قدر کرنا اور اس کی خدمت کرنا در حقیقت دین کی عزت کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی عالم کی عزت کرتا ہے وہ حقیقت میں علم کی عزت کرتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی دنیاوی خواہشات کے بجائے دین کی خدمت میں گزاری۔ نمبر 2، بزرگ شخص۔ وہ مرد یا عورت جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو، جسمانی طور پر کمزور ہو گیا ہو اور اب اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج ہو۔ ایسے بزرگوں کے ساتھ رحم، محبت اور نرمی سے پیش آنا اللہ کے نزدیک بہت عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بزرگ کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا، یعنی جیسا تم کسی کے ساتھ سلوک کرتے ہو ویسا ہی اللہ تمہارے ساتھ کراتا ہے۔
اس معاملے میں اسلام مذہب کی کوئی قید نہیں رکھتا۔ اگر کوئی بزرگ شخص کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو تب بھی انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام کرنا، اس کی مدد کرنا اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسلام رحم کا مذہب ہے جو ہر انسان کے ساتھ محبت، ادب اور انصاف کا تعلق رکھتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی سابقہ بیوی قتیلہ بنت عبدالعزیٰ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں۔ اس وقت تک قتیلہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ تحفے لائیں جن میں کپڑے اور دیگر چیزیں شامل تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب ہوا، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور ابھی تک دین اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے ملاقات کرنا اور ان کے لائے ہوئے تحفے قبول کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ اس پریشانی کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں، وہ میرے پاس آئی ہیں اور کچھ تحفے بھی لائی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ جاننا چاہتی تھیں کہ کیا ایک مسلمان بیٹی اپنی غیر مسلم ماں کے ساتھ محبت، رحم اور ادب سے پیش آ سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام انسانیت اور رشتہ داری دونوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے دوسرا شخص مسلمان ہو یا نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا رویہ اپناؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہم سب کے لیے ایک اہم سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ صرف ایک بنیادی انسانی فریضہ ہے بلکہ اسلامی فریضہ بھی ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اسلام میں ان کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسلام رشتہ داری، محبت اور سلامتی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ بھی ہوں تب بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تیسرا شخص، حاکم وقت، وہ شخص جو وقت اور حالات میں اہم کردار ادا کرتا ہو۔ چوتھا شخص، انسان کا باپ، بزرگوں کو ہمیشہ ترجیح دیں اور ان کا ادب کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی عزت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے۔ یعنی اسلام نے نہ صرف بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے بلکہ ان کے لیے نرمی، ادب اور عزت کا ایک ایسا مقام بھی مقرر کیا ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی لازمی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نوجوان بولنے لگا، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھہرو، تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ بزرگوں کی عزت کرو اور اپنی عمر میں اضافہ پاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان کسی بزرگ کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی عمر بڑھاتا ہے۔ جو بزرگوں کی عزت کرے گا۔ ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لمبی عمر کی بشارت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کی عزت کرنے سے عام طور پر انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میرے بال کیوں سفید ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو وہ بزرگ ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے۔ جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بال سفید ہوتے دیکھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے اور تجربات کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بزرگ ہونا اسے نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کے تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنی
اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بزرگوں کے مشوروں کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، جو ان کے تجربات اور عمر کا پیغام تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بزرگوں کی عزت اور ان کے مشوروں پر عمل کرنا انسانی اور اسلامی تجربات کی مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں آخری وقت میں آئیں گی جو کبوتروں کے پروں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی، اور وہ جنت کی عظیم خوشبو سے محروم رہیں گی۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ مختلف رنگوں کی مہندی یا دیگر رنگ لگائے جا سکتے ہیں، لیکن کالے رنگ سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے بالوں کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس عمل سے روکا اور ارشاد فرمایا کہ یا تو پورا سر منڈواؤ یا پھر پورا سر چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں جوان اور بزرگ سب شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور پیاری اسلامی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بزرگوں کی عزت اور قدر کریں۔ سفر کے دوران اگر کوئی بزرگ یا بوڑھا شخص ملے تو اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ خالی کر دیں، اس کی قدر کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں، اسے سلام پیش کریں اور اس کے ساتھ نرمی اور اچھا سلوک اختیار کریں، اسے بیٹھنے کی التجا کریں، اور اگر اس کے پاس کوئی سامان ہو تو اسے اٹھا کر اس کی مدد کریں، اسے اپنی جگہ پر بٹھا کر احترام دیں اور اس کی دعائیں حاصل کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بزرگ شخص کی دعا بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام ہمیں بزرگوں کے ساتھ رحم، ادب اور احترام کا مکمل حکم دیتا ہے۔ ان کے حقوق کی حفاظت ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی والے بندے کی اٹھائی ہوئی ہتھیلیوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلامی روشن ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بزرگوں کی عزت، ادب اور قدر کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اسلام میں وفات کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا جاری ہونا نیک انجام کی اعلیٰ نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسلامی کتب میں متعدد روایات موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزرگوں کے 9 اعمال ایسے ہیں جن کی بنا پر اللہ ان سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور انہیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ ان خوش نصیب بزرگوں میں پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر ثابت قدمی دکھاتے ہیں، وہ ایمان کو پختہ رکھتے ہیں اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں۔ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایمان کی اس پختگی اور اللہ کے ذکر پر وفات کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بزرگ ہیں جو بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، خصوصاً والدین کی خدمت کرنے والوں کی فضیلت حدیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بزرگ جو اپنی زندگی کو نیکی اور بھلائی کی رہنمائی میں گزارتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ جاری ہونے کی مضبوط امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی۔ یہ حدیث ان لوگوں کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ بزرگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ بزرگ جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے، ان کے لیے وفات کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جنت کی کنجی ہے اور مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو اسے قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ نماز کی پابندی کرنے والے بزرگوں کے دل اللہ کی یاد سے بھرے ہوتے ہیں اور وفات کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ بزرگ ہیں جو حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ جن بزرگوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सही बुखारी। हकूकुल इबाद का ख्याल रखने वाले बुज़ुर्गों को अल्लाह की रहमत और करम नसीब होता है और उनका ख़ात्मा ईमान पर होता है। 5वें नंबर पर कुरान करीम के हाफिज़ और कारी हैं। वो बुज़ुर्ग जो कुरान करीम के हाफिज़ या कारी हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा कुरान पढ़ने और पढ़ाने में गुजारा, उनके लिए भी नेक अमाल की बशारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान अपने कारी के लिए शिफात करेगा। कुरान से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्गों की ज़ुबान पर अक्सर कुरान के अल्फाज और कलमा जारी रहते हैं जो वफ़ात के वक्त भी जारी रहते हैं। 6 नंबर पर वो बुज़ुर्ग हैं जो अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का ज़िक्र करो यहाँ तक कि लोग तुम्हें दीवाना समझने लगें। मुस्नद अहमद। अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहने वाले बुज़ुर्गों के लिए ये अजीम शहादत मुमकिन है। 7वें नंबर पर दुआ और मग़फ़िरत मांगने वाले हैं वो बुज़ुर्ग जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और दुआएं करते हैं। इनकी ज़बान पर वफ़ात के वक्त कलमा जारी होने की बशारत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरते हैं और नमाज के लिए झुकते हैं, ये कैफियत इनकी मग़फ़िरत का सबब बन सकती है। 8वें नंबर पर हज और उम्रह करने वाले हैं। जिन बुज़ुर्गों ने हज और उम्रह किया और वहाँ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकबूल हज और उम्रह जन्नत की खुशखबरी है। 9वें नंबर पर नेक औलाद छोड़ने वाले हैं वो बुज़ुर्ग जिन्होंने अपनी औलाद को दीन की तरबियत दी, नेकी के रास्ते पर चलाया और सिराते मुस्तकीम दिखाया। इन पर वफ़ात के वक्त अल्लाह की रहमत की बशारत नाजिल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान वफ़ात पा जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के: सदक़ा जारिया, इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआए खैर करे। मोहतरम नाज़रीन, बुढ़ापा इंसान की ज़िंदगी का वो मरहला है जब क़ुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं, जिस्मानी ताकत ख़त्म हो जाती है और दुनियावी दिलचस्पियों की जगह आखिरत की फ़िक्र गालिब आ जाती है। ये वो वक्त है जब बंदा अपने गुज़रे हुए आमाल पर गौर करता है और दिल चाहता है कि काश ज़िंदगी नेक आमाल में गुजारी होती। इसलिए बुढ़ापा अल्लाह की तरफ रुजू करने और तौबा करने का बेहतरीन मौका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे को बहुत पसंद फरमाता है जो जवानी में भी इबादत करे और बुढ़ापे में भी अल्लाह के हुजूर झुक जाए। बुढ़ापे के नेक आमाल में सबसे पहले नमाज की पाबंदी आती है, क्योंकि ये ईमान की निशानी है और आखिर तक की कामयाबी की कुंजी भी नमाज में है। इसी तरह कुरान की तलावत और ज़िक्र इलाही में दिल लगाना बुढ़ापे को नूरानी बनाता है। इस उम्र में सदका खैरात करना, यतीमों, मिस्कीनों और मोहताजों की मदद करना आखिरत के ख़जाने जमा करने का बेहतरीन वक्त और ज़रिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका गुनाहों को बुझाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। बुढ़ापे में तौबा और इस्तग़फ़ार पर नदामत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और इसी तौबा के ज़रिए पुराने गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं। बुढ़ापे के नेक आमाल में औलाद को दीन की तलकीन करना, नेक नसीहत करना, अपनी ज़बान को झूठ, गीबत, बहतान, चुगलखोरी और गलत बातों से बचाना शामिल है। इस उम्र में इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो और अल्लाह के हजूर इस हाल में जाए कि उसकी ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी हो। लिहाजा बुढ़ापे में ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादात, दुआएं, दरूद शरीफ और दिलों को जोड़ने वाले आमाल करने चाहिए, क्योंकि ये सब आमाल आखिरत में रोशनी और जन्नत की नेमतों का बायस बनेंगे। यही बुढ़ापे का सबसे कीमती ख़जाना और सरमाया है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐ हमारे प्यारे अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, मुफलिस हैं, नादान हैं, कमज़ोर हैं, ख़ताकार हैं, मगर तेरा करम बेहिसाब है। ऐ रब्बे करीम, जब जवानी में हम भूल गए, तूने फिर भी रिज़्क़ और इज़्ज़त दी। अब जब बुढ़ापा आया, हमें अपने करीब कर ले, हमें अपनी रहमत से दूर न कर। ऐ अल्लाह, हमें ऐसा बुढ़ापा अता फरमा जिसमें दिल तेरे ज़िक्र से आबाद हो, ज़बान तेरी हमद से तर हो और आँखें तेरी रज़ा के आंसू बहाएं। जब जिस्म कमज़ोर हो जाए तो ईमान को मजबूत कर दे। जब दुनिया के सहारे छूट जाएं तो हमें अपना सहारा अता फरमा।
اے رب عالمین، ہماری زندگی کا آخری لمحہ ایمان پر لکھ دے، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دے اور ہماری روح کو اپنی رضا کی خوشبو میں اٹھا لے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے اساتذہ اور ہمارے تمام اہل ایمان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی، صبر کے ساتھ بڑھاپا اور سکون کے ساتھ موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، دوستوں اور احباب میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی پیارا سا نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر